بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ 3 آدمی تھے، وہ جنگل جا رہے تھے، جنگل جا رہے ہیں اور بارش ہونے لگی، تو بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی غار کے اندر داخل ہوئے، غار کے اندر گئے تو پہاڑ سے ایک بہت ہی بڑی چٹان آئی اور غار کے منہ پر گر گئی، آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیسے بچیں، اب کیسے نکلیں گے ہم یہاں سے؟ سنسان ہے، جنگل ہے، بارش ہو رہی ہے، کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتے ہیں اور ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ چنانچہ تینوں نے مشورہ کیا اور تینوں نے کہا کہ اپنی زندگی کے بارے میں ذرا خیال کرو، غور کرو، جائزہ لو کہ اپنی زندگی کے اندر کون سا ایسا عمل کیا تھا جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہی ایک راستہ ہے۔ چنانچہ تینوں نے غور کیا، اپنی زندگی کا جائزہ لیا۔ تو جب جائزہ لیا، غور کیا، تو تینوں کو اپنی زندگی کا ایک ایک عمل ایسا مل گیا جو انہوں نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ چنانچہ ایک نے کہا کہ میرے پاس بہت ساری بکریاں تھیں اور میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا جنگل میں، جب شام کو واپس آتا تو ان کا دودھ نکالتا، پیالے میں دودھ کو ڈالتا اور اپنے والدین کو پیش کر دیتا، اور میں اپنے والدین کی بہت خدمت کیا کرتا تھا، اور یہ خدمت کرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا۔ چنانچہ میں شام کو آتا، دودھ نکالتا بکریوں کا اور پیالے میں دودھ لے کر کے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کر دیتا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ تاخیر ہو گئی، آنے میں دیر ہو گئی، رات ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے، لیکن میں اپنے معمول کے مطابق پیالے کے اندر دودھ لیا اور والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا کہ جب بھی رات کے کسی حصے میں بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھ کھلے گی تو میں دودھ پیش کر دوں گا۔ چنانچہ وہ شخص کھڑا ہو گیا، وہ کہتا میں کھڑا ہو گیا۔ جب میرے والدین کی رات میں آنکھ کھلی تو انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا تم اب تک کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں آج مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی تھی، لیکن میں نے اپنے معمول کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ یہ دودھ آپ کو پیش کر دوں، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دوں گا۔ حالانکہ میرے بچے رو بھی رہے تھے، لیکن میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ پہلے والدین کی خدمت پیش کروں گا، اس کے بعد اپنی اولاد کو پیش کروں گا۔ تو وہ شخص یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس کی برکت سے اس مصیبت سے مجھے بچا لے جس مصیبت میں آج ہم سب پھنس گئے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ پتھر، وہ چٹان تھوڑی سی کھسک گئی، تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن ابھی بھی اتنا راستہ نہیں ہوا کہ وہ تینوں وہاں سے نکل سکتے ہوں۔ دوسرے نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میری چچا زاد ایک بہن تھی، ایک لڑکی تھی، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، میں اس کو بہت چاہتا تھا، اور اس کے سامنے ایک مجبوری آ گئی، اس کے یہاں کچھ کھانے پینے کو نہیں رہ گیا، فاقے پہ فاقے ہو گئے۔ چنانچہ وہ مجبوری میں میرے پاس آئی امداد کے لیے کہ میں اس کی کچھ مدد کر دوں۔ وہ آئی کچھ لینے کے لیے، تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں تیری ضرور مدد کر دوں گا، لیکن تو میری خواہش کو پوری کر دے۔ تو جیسے اس نے یہ سنا تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا تو میرا دل کانپ اٹھا اور میں اللہ سے ڈر گیا۔ چنانچہ میں نے اس کی مدد بھی کی، جو اس کو چاہیے تھا اس کو سب کچھ دے دیا اور غلط کام نہیں کیا، اور یہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے، نجات دے دے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ چٹان تھوڑی سی اور کھسک گئی، لیکن راستہ بھی نہیں بنا کہ تینوں نکل سکتے ہوں۔ تیسرا جو آدمی تھا اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے پاس بکریاں تھیں، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور مزدور لگے ہوئے تھے، نوکر لگے ہوئے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن ایک مزدور کسی بات پر ناراض ہو کر یہاں سے چلا گیا اور اپنی مزدوری بھی نہیں لی۔
چنانچہ اس کی مزدوری میں نے حفاظت سے رکھی اور اس مزدوری سے میں نے کاروبار شروع کیا، تجارت شروع کی، چنانچہ میرے پاس بہت ساری بکریاں ہو گئیں اور بہت سارے بھیڑ ہو گئے، اس میں اتنی برکت ہوئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، میری مزدوری واپس کر، میری مزدوری دے دے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، یہ جتنی بکریاں ہیں اور یہ بھیڑ ہیں یہ ساری کی ساری لے جاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ تم مذاق کرتے ہو، تم صرف میری مزدوری دے دو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری مزدوری ہی سے میں نے ایک کاروبار شروع کیا تھا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برکت دی کہ اتنی ساری بکریاں اور بھیڑ ہیں، ان سب کو لے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب لے گیا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میری دعا کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیجئے، اس سے حفاظت فرما لیجئے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ چٹان وہاں سے کھسک گئی اور اتنا راستہ بن گیا کہ وہ تینوں وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ کہا ہے اخلاص کی برکت، اخلاص کا اثر، اخلاص کی تاثیر، کہ اگر انسان کے عمل میں اخلاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ عمل کر رہا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اثر ڈال دیتے ہیں، تاثیر ڈال دیتے ہیں۔